الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفطار کی آیہ نمبر 7 اور 8 کو دیکھیں گے. پہلے لفظی ترجمہ. آیہ نمبر 7، الذی وہ جس نے، خلقک پیدا کیا تجھ کو، فسواک سین واو یا اس کی جڑ ہے، پھر درست کیا تجھ کو، فعدلک عین دال لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، پھر برابر کیا تجھ کو. ان تینوں آخری الفاظ میں کیا 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 آ رہا ہے، تو اس کو ضمیر ہے یہ تمہارے لیے، تو اس کو آپ لوگ نہ بھولیے گا. اور فا پھر کے لیے آتا ہے جو شروع میں ہے، فسواک فعدلک. آیہ نمبر 8، فی میں، ای جس، سورہ صاد واو راہ اس کی جڑ ہے، روٹ لیٹرز ہیں، شکل میں، ما جو، شاء اس نے چاہا، رکبک جوڑ دیا تم کو. یہ آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل کوئی نئی بات شروع ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ آیات بھی پچھلی آیہ سے جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں. ان آیات میں ایک بحث ہے، ایک آرگیومنٹ ہے انسان کے لیے کہ وہ حقیقت جو ہے زندگی کی اس کو جان لے، سمجھ لے، اور زندگی کا جو مقصد ہے اس کو سمجھ جائے، نہ کہ وہ کنفیوز ہو جائے اور اپنے کریم رب کی ہی بارے میں دھوکے میں آ جائے، اسی سے دور ہو جائے. وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق کی، تمہیں درست کیا اور برابر کیا. آیہ نمبر 7 میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، تخلیق، تسویہ اور عدل. سواک تسویہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل ٹھیک کر لینا، بیلنس کر لینا، پروپورشنڈ یعنی توازو، صحیح اور برابر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف تخلیق کی بلکہ اس کے بعد آخر میں جو خوبصورت کرتے ہیں کسی چیز کو، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا ریفائن کیا، آخر میں جو فائنل ٹچ دیتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ بھی دی. مستوی یعنی برابر، بالکل ٹھیک کر دیا. جو چھوٹی کوئی چیز، جیسے کوئی باریکیاں ہوتی ہیں جو آخر میں آتی ہیں، اس سب کو مکمل کر دیا. انسان کی تخلیق کے بعد اس کے اعضاء مکمل کر دیے. جعلک مستوی الخلقہ، اس نے تمہیں بالکل خوبصورت تخلیق ٹھیک کر کے اس کے سالم الاعضاء بنائے. سالم الاعضاء، متناسب الاعضاء. فعدلک عدل سے ہے نا، دیکھیں جو یہ لفظ ہے عین دال لام کہ مکمل برابر کر دیے. عدل اور تسویہ کا ایک ہی طرح کا مطلب ہوتا ہے. اب دیکھیے اپنے، اگر ہم اعضاء دیکھیں، ہماری 2 ٹانگیں ہیں، آنکھیں 2 ہیں، ہاتھ ہیں 2، برابر 2 پیئرز میں دیے. اور یہ نہیں کہ ایک چھوٹی ہو گئی، ایک بڑی آنکھ ہو گئی، ایک ہاتھ چھوٹا ہو گیا، ایک ہاتھ بڑا ہو گیا، تو بالکل برابر اور سالم. سبحان اللہ. اب اگر ہم دیکھیں ہمارے جسم کے صرف ظاہری اعضاء نہیں، اگر ہم اندر بھی دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر جو رکھے ہے سسٹم، اس میں بھی کیا ہے، عدل ہے، وہ بھی برابر ہے. نرمی بھی پائی جاتی ہے ہم میں، اور طاقت اور جوش، اور تھوڑی سی سختی بھی ہوتی ہے. اور پھر ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحم بھی ڈال دیا ہے اور غصہ بھی، لیکن اس کو کیا ہمیں کرنا ہے، برابر لے کر چلنا ہے. یہ نہیں کہ ہم بھی ایک چیز کو بہت زیادہ کر دیں اور دوسری بالکل ہی اپنے اندر سے نکال دیں، ایسا نہیں ہے. اسی طرح دل اور دماغ ڈالا، جو دونوں ساتھ ہی کام کرتے ہیں. دل جو ہے وہ ہمارا ایموشنلی تھوڑا احساس رکھتا ہے، اس بارے میں سوچتا ہے، اور ساتھ میں ہمارا دماغ پریکٹیکلی کہ کیا چیز صحیح ہونی چاہیے. اور نہ صرف یہ، سبحان اللہ، جو ہمارے اندر کیمیکل بیلنسز ہیں، ہارمونل بیلنسز بھی ہیں، کہ اگر دیکھیں ایک ہی کوئی بیلنس خراب ہو گیا تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور ہماری باڈی صحیح کام نہیں کرتی، فنکشن نہیں کرتی.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہر قسم کی برابری عدل ڈالی ہمارے جسم کے اندر بھی، اور پھر انسان کو یہ جو عقل دی ہے، اللہ اکبر، کہ وہ اس کو استعمال کرے، اور اس کے ساتھ رحمہ بھی ڈالی، کیونکہ اگر صرف دماغ سے ہی انسان سوچے اور اس کے اندر رحمہ اور خیال، احساس، کیئر، محبت نہ ہو تو پھر وہ صحیح طرح سے برابری نہ دوسروں کے ساتھ کر سکتا ہے اور نہ اپنے عام معاملات کو صحیح طرح بیلنس کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل بھی دی اور اس کے ساتھ اس میں رحمہ بھی ڈال دی، اس میں احساس، محبت بھی ڈال دیا۔ اسی لیے انسان جو ہے وہ جانوروں سے الگ ہے، ایک وحشی جانور سے انسان الگ ہے، کیونکہ نہ صرف اس کے پاس عقل ہے بلکہ اس کے پاس احساس ہے، رحمہ، محبت، دوسرے کا خیال رکھنا، تاکہ وہ دونوں کو برابر استعمال کرے۔ اور جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ نرم معاملات نہیں کرتا، اس کے اوپر رحم نہیں کرتا، تو وہ وحشی جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ اور آج کل دیکھیں جو یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، یقین نہیں آتا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی، یہ خیال آتا ہے کہ کیا یہ انسان ہے؟ کیا انسان ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ جل جلالہ جو کریم رب ہیں، انہوں نے عقل دی کہ اس کو استعمال کرو تاکہ تمہارے عمل جانوروں سے مختلف ہونے چاہیے۔ اس نے نہ صرف تمہیں پیدا کیا، تخلیق کیا، بلکہ پرفیکٹ بنا دیا۔ اور یہ کرم انسان کے ساتھ ہے جو اس کو جانوروں سے مختلف کرتا ہے۔ اب جانوروں کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، اور انسان کیا سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ اس کو تکریم دی، وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، سامنے دیکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایک بیلنس ڈال دیا کہ جسم کے ساتھ بھی عدل کیا اور اس کے اندر بھی عدل کر دیا، تاکہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ عدل کرے، انصاف کے ساتھ چلے، نا انصافی نہ کرے دوسروں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہمارے کریم رب نے تو ہمارے جسم میں بھی عدل ڈالا، تو ہمارا عدل کہاں ہے؟ ہمارے انصاف کہاں ہیں؟ ہم اپنے اس کریم رب کی نعمت کو سمجھیں، جانیں، اس کا شکر ادا کریں، اور ہم بھی پھر دوسروں کے ساتھ عدل کے ساتھ پیش آئیں، ہمارے رویے نا انصافی والے نہ ہوں۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ کہیں نا انصافی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں، حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، ناانصافی کے خلاف بولیں، چاہے وہ کہیں بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، کسی انسان کے ساتھ بھی ہو، تو حق کے لیے آواز بلند کریں۔ عدل اور انصاف سب کو ملنا چاہیے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر نہیں کھڑے ہوں گے نا حق کے لیے، سچ کے لیے، انصاف کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا کہ کل کو آپ خود بھی اس کا شکار ہوں گے۔ جب دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، تو پھر اپنے تک بھی وہ بات آ سکتی ہے۔ اور یہ بہت ایک انگلش کا زبردست کوٹ ہے، کسی بھی ایک جگہ پر ناانصافی، زیادتی تھریٹ ہے، خطرہ ہے، ناانصافی اور زیادتی کا ہر جگہ پر۔ یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ ہاں چلو ادھر ہو رہی ہے، افسوس تو ہوتا ہے، لیکن چلو ہم تو ادھر سکون میں نہیں، اس ظلم کا اثر آپ تک بھی آئے گا، کیونکہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے۔ تو ہمیں بھی عدل کرنا ہے، اور عدل انصاف کے ساتھ چلنا ہے، برابری کے ساتھ چلنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ سبحان اللہ، ان آیات سے ہم اتنا سیکھتے ہیں۔ آپ بھی اس سے سبق ڈھونڈیں، اور اپنی زندگی میں جو ہو رہا ہے، اپنے ارد گرد، اس کو دیکھیں کہ آیات کیسے کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، جب ان آیات کو پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ یہ قرآن کی آیات پڑھ کے سنائیں ہر اس انسان کو جو ظلم اور زیادتی کر رہا ہے کہیں بھی، اور خاص طور پر وہ لوگ جو حد سے گزر گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کو ان آیات کو پڑھ کے سنایا جائے کہ اپنے غلط کاموں کو چھوڑ دو، گناہ کے کاموں سے ہٹ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو عدل ہمیں تحفے میں دے دیا، ہمارے جسموں میں بھی، ہم بھی اپنے اعمال میں اس کو لے کر آئیں، اپنے فیصلوں میں عدل کے ساتھ چلیں، انصاف کے ساتھ چلیں۔ اور دیکھیں اس آیت سے ہمیں کتنی بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جس نے ہماری تخلیق اتنی مکمل برابر طور پر کی، عدل کے ساتھ کی، تو یہ اس کا عدل ہے کہ برے کام کرنے والوں کو، غلط گناہ کے کام کرنے والوں کو سزا دے گا ایک دن، اور جو اس کے نیک صالحین ہیں، اس سے ڈرنے والے اس کے بندے ہیں، ان کو بہترین جزائے خیر دے گا۔ یہ اس کا عدل ہے
تو پھر کس چیز نے تمہیں تمہارے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اسی طرح یہ آیات پچھلی آیات سے کنیکٹڈ ہیں۔